یہ مطلب آپ کے خیال میں ریاست اسلامیہ پاکستان کی، جس کے کانسٹیٹیوشن پہ اسلام کا سب سے بڑا علم جو لگا ہوا ہے وہ یہ کہ کوئی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں ہوگا، وہاں یہ جو اس وقت آپ حالات حکومت کے، ریاستوں کے اور عوام کے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی اسلام کی ریپرزنٹیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بلال بھائی، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کتاب کے اوپر لکھ دیں کہ یہ اسلامی کتاب ہے اور اندر صفحات خالی ہوں سارے۔ ہمارا آئین تو ضرور کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اور ہمارا جو قانون ہے وہ تابع ہوگا قرآن و سنت کے، لیکن 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ انصاف آپ کو آپ کی دہلیز پہ مہیا کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے ملک میں ہے کہ انصاف خریدنے کے لیے آپ کو دھکے ریاست کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس پارلیمنٹس ہیں، ہمارے پاس سینیٹرز ہیں، ہمارے پاس لوور ہاؤس ہیں، اپر ہاؤس ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہمارے پاس علماء کرام ہیں جو کہ پہرا دینے والے لوگ ہیں۔ تو پھر 75 سال میں یہ دہلیز تک نہ پہنچنے کی وجہ؟ ہم سارے مجرم ہیں اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنا جو ہمارا کردار تھا یا ہمارا جو عمل تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ فلاں حصہ ذمہ دار ہے یا فلاں حصہ ذمہ دار ہے۔ اب کوئی 75 سال کے بعد بوڑھے ہو گئے، 75 سال کے ہم، قومیں تو خیر بوڑھی نہیں ہوتی، لیکن کوئی ہم راستہ اختیار کریں ایمانداری کا۔ ہماری سیاست، ہماری ریاست غیبت پہ، چغلیوں پہ اور لوگوں کا پیچھا کرنے پہ، کالے ٹریس کرنے پہ، لوگوں کی بدخویوں پہ سیاست نہ چلے، ریاست نہ چلے، دین جو ہے وہ دین کی طرح امپلیمنٹ ہو اس ملک میں اور وہ نظر بھی آئے۔ بات یہ ہے بلال بھائی، کسی نے کچھ نہیں سیکھا۔ آپ دیکھ نہیں رہے آپ کی میری زندگی میں اس طرح کے برے آئے ہیں حالات، ہم یہ نہیں کہتے، ہمیشہ ہی ہم نے سنا پاکستان نازک حالات میں ہے، لیکن یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا یا اس سے پہلے ہو رہا ہے یا اس کے بعد ہو رہا ہے، کیا ہم نے پہلے اس طرح دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھی ہے سیاست میں بہت زیادہ تشدد بھی دیکھا ہے، ہم نے سیاست میں بہت زیادہ عدم رواداری بھی دیکھی ہے، لیکن جو ملک کے حالات اس وقت ہیں یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل کا تضاد ہے۔ جمہوریت، آئین، اسلام، پارلیمان، عدلیہ، کیا یہاں ان میں سے کوئی چیز ہے تو مجھے آپ بتا دیں۔ آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جج صاحب کا کہہ رہا ہوں کہ جی میں تو فیصلہ دے دوں گا لیکن آپ پھر پکڑے جائیں گے۔ ہمارے جو سپریم کورٹ جو سب سے بڑا ادارہ ہے اللہ کے بعد انصاف دینے کا اس ملک میں، وہاں حشر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، پارلیمان کا ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ جو حالات آئے ہیں اس میں 75 سالوں کی ہم سب کی کوتاہیاں ہیں، کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، سب اس کے ذمہ دار ہیں، ہر کسی نے اپنی اپنی مصلحتوں اور مفادات کو سامنے رکھا ہے۔ آپ کے خیال میں اس حمام میں اب ہم سارے مل کے دوبارہ کوتاہیوں کے ساتھ نہاتے رہیں گے یا ہم نے صاف ستھرے ہو کے باہر نکلنا بھی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ کیا وہ بڑی سرجری کے لیے قوم اور قیادت تیار ہے؟ فی الوقت تو نظر نہیں آتی ہے مجھے۔ آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں بلال بھائی، آج کے اس تناظر میں آ جاتے ہیں کہ ایک شخص اپنے وطن کے لیے شہید ہوا ہے۔ ساروں کو، ہم چھوٹے سے تھے تو عزیز بٹی شہید ہم پڑھتے آئے، سب کے ذہنوں میں ہے۔ یہ جو 9 مئی کو ہوا، عزیز بٹی کی تصویر اتار کے پاؤں میں کس نے ڈالی؟ وہ کوئی انڈیا سے آئے تھے؟ یہ جناح ہاؤس میں مسجد جو آگ لگائی، مسجد چھوڑ دیں، جناح ہاؤس کی میں ابھی بات نہیں کرتا، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس نے تصویر اتار کے پاؤں میں ڈالی اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا، اس کی تربیت کس نے کی تھی، وہ کس مسجد میں جاتا تھا، وہ کون سے سکول کا پڑھا ہوا تھا، پاکستانی تھا نا؟ اس کو ایسا کس نے بنا دیا؟ کن حالات نے بنا دیا؟ کیوں ہے وہ ایسا؟ یہی وہ بات ہے کہ ہم اپنے ایک دائرے میں بند ہیں، اپنے مفادات کے اس میں بند ہے۔ جس کو اسلام کے نام سے کچھ مل رہا ہے وہ اسلام کا نام لے رہا ہے،
جس کو جمہوریت کے نام سے مل رہا ہے وہ جمہوریت کا نام لے رہا ہے، جس کو عدالت کے نام سے مل رہا ہے، جس ملک کے اندر جج وکیل بھی نہیں، اب یہ بات ہو کہ جج کرنا ہے، وہاں انصاف چھوڑ دیں۔ اور اسلامی ریاست کا پہلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، انہوں نے کوئی لمبی چوڑی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نمازیں پڑھواؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں روزے رکھواؤں گا، کہا میرے دور میں کمزور طاقتور ہوگا اور طاقتور کمزور ہوگا۔ اللہ نے پہلا حکم جو جاری کیا ہے نظام خلافت کا یا حکومت کا، وہ کہا ان اللہ یأمر بالعدل۔ تو جہاں پر عدل خریدنا پڑے اور یہ بات ہو کہ وکیل کرنا کہ جج کرنا، وہاں آپ کیا بات کریں گے؟ اور ہم سب اس جگہ ہیں، اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو بڑا صاف ہوں، میرا طبقہ بڑا صاف ہے، نہیں، ہم سب نے کوتاہیاں کی ہیں، اور اگر یہ کوتاہیاں بند نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہوا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سر اب پتہ نہیں ہم نے عذاب کا انتظار کرنا ہے قوم سعود اور عاد کی طرح کہ کسی اور طرف جانے۔ ڈاکٹر ضیاء الحق میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی، جواب میں اس چیز کا چاہتا ہوں کہ آخر یہ قوم کی تربیت کس نے کی ہے کہ وہ اپنے شہداء کی عزت نہیں کر سکتی، وہ اپنے اداروں کی عزت نہیں کر سکتی، وہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتی؟ یہ اسلامی ریاست ہم نے بنائی اسلام کے نام پہ تھی، اسلام ہی ہم نے یہاں پہ بیچا، جمعے یہاں پہ ہم نے پڑھے، عیدیں ہم نے منائی، روزے ہم نے منائے، دسترخوان ہم نے لگائے، زکاتیں ہم نے دیں، مطلب ہر وہ کام جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے تو کیا اپنی طرف سے۔ پھر ایسی کیا بیماری آ گئی کہ میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بخاری صاحب جو شہید اسود کے والد ہیں، میں ان کے غم میں شامل نہیں ہوں، میں ان کے غم کے ساتھ کھڑا ہوں بالکل، کیونکہ وہ 23 سال کے بچوں کے جب جنازے ماں باپوں نے اٹھائے تھے تو وہ جنازے بہت بھاری تھے۔ آج اگر ان کا تقدس نہیں ہے اس قوم کے اندر تو پھر اس قوم کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوتے مارے جائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ قوم بنائی ہے ان کو کیا حق تھا کہ وہ یہ قوم بناتے؟ ڈاکٹر ضیاء صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں پاکستانی قوم پہ بھی فخر ہے اور پاکستان کے وطن پہ بھی فخر ہے، پاکستان کے مسلح افواج پہ بھی فخر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان چیلنجز سے جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اتنی مایوسی کی طرف جانا چاہیے۔ 70 سال کی عمر یا 75 سال کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں یونائٹڈ کنگڈم میں میگنا کارٹا سے لے کے جو ٹرو ڈیموکریسی ہے اس تک تقریباً 400 سال کا سفر ہے۔ تو آپ کسی بھی ترقی یافتہ، امریکہ نے جو ایک سٹیبل گورنمنٹ تک کا سفر جو ہے وہ 200 سال میں طے کیا۔ یہی ایگزامپلس ہمیں آج کل کی ترقی یافتہ ڈیموکریسیز میں ملتی ہیں، تو اس میں بڑی مایوسی کی بات نہیں۔ لیکن میں آپ کو پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سوال میں جو امپلیسٹلی ذکر ہے وہ یہ کہ یہ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نفرت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی۔ ہم نے چونکہ یعنی چسکا بازی اور مطلب کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، کتنے ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، اکانومی کے ایشوز ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے ایشوز ہیں، ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے سیاست کو ٹاپ پرائرٹی کر دیا۔ اور سیاست بھی وہ جس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام بازی ہے، نفرت ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، جو آپ نے باتیں کی۔ اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ صرف 9 مئی کا واقعہ نہیں۔ آپ ان ذرا ویلاگرز کو دیکھیں، ان اینکر پرسنز کو دیکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل پاکستان کے اداروں اور مسلح افواج کے خلاف وہ زہر گھول رہے ہیں نوجوانوں کی نسل میں۔ تو نوجوانوں کے ذہنوں کو مسلسل پچھلے کئی سالوں سے خراب کیا جا رہا تھا۔